السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ پاکستان یو ایس ریلیشنز کا نیکسٹ لیکچر ہوگا، جس کے اندر ہم دیکھیں گے پوسٹ یو ایس وڈرال پالیسی ٹورڈز پاکستان، مطلب کہ پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز تھے آفٹر دا withdrawal آف یو ایس فرام افغانستان، وہ کس طرح کے تھے، پاکستان کا موڈ کیا تھا، یو ایس کا موڈ ٹورڈز پاکستان کیا تھا، تو اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے اوپر اتنا زیادہ کوئی کویشچن آئے گا نہیں ویسے، بس جسٹ اس لیے میں نے ایک ہی بار لکھ دیا ہے کہ یو ایس کا جو وڈرال تھا، یہ تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ 2001 میں وہ آیا یہاں پر 9/11 کے اٹیمپٹ کے بعد، یا 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد، پھر نیٹو کنٹریز یو ایس پاکستان ان سب نے مل کے ٹیررزم کے خلاف لڑے، اور ٹیررسٹ کون تھے؟ یہی طالبان۔ ان کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ ہم نہیں جیت سکتے تو انہوں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ اب اس کوشش میں پاکستان نے بہت زیادہ ساتھ دیا، لائک پاکستان، قطر اور رشیا، چائنا، ایران، افغانستان، یو ایس، یہ ساری پارٹیاں تھیں جو آپس میں ڈسکس کرتی رہیں۔ دوحہ ٹاکس ہوئیں، ماسکو ٹاکس ہوئیں، چائنا کے اندر ٹاکس ہوتی رہیں، پاکستان کے اندر اسلام آباد ڈائیلاگس ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ ملٹیپل ٹائمز ان کی ملٹیپل ایونٹس ہوئے اس طریقے سے، اور پھر فائنلی دوحہ ڈیل کے تحت ٹرمپ کی لیڈرشپ میں یو ایس جو وڈرال تھا وہ ایگری ہو گیا کہ وہ 31 مئی شاید ڈیٹ تھی 2020 میں، ہاں 2020 میں، کہ انہوں نے وہاں سے افغانستان سے وڈرا کرنا تھا۔ پھر بائیڈن صاحب آ گیا تو ٹرمپ کیونکہ 2020 کا الیکشن ہار گئے تھے، تو پھر بائیڈن صاحب آئے، انہوں نے وہ جو ایک پالیسی تھی اس کو کنٹینیو کیا، لیکن بس وہ 2 سے 3 ماہ لیٹ ہو گیا، اور تقریباً 31 اگست 2020 میں جو یو ایس تھا وہ ودرا کر گیا فرام دا، اگر آپ دیکھیں تو افغانستان۔ اس کے اندر شاید یہ میں اکثر بھول جاتا ہوں 2020 ہے یا 21 ہے، اس کو آپ کنفرم کر لیجئے گا۔ مجھے ایون کہ ایگزام ہال کے اندر بھی یہ جو دو ڈیٹس تھیں یہ یاد نہیں رہتی۔ ایک ڈیل آف سینچری جو کہ جو پلس سائن کی ٹرمپ نے ایک دی تھی فار ٹو ریزالو دا پلسطین کنفلکٹ، اور دوسرا یہ جو یو ایس کا وڈرال تھا، اس کی یہ جو ڈیٹس ہیں وہ میں بھول جاتا ہوں، تو ان کو کائنڈلی آپ کنفرم کر لیجئے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ یو ایس جو وڈرال تھا وہ ٹرمپ نے سٹارٹ کیا اور بائیڈن نے اسے کمپلیٹ کیا۔ ہم فردر یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا کیونکہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز ہیں، ہم اس کے اندر افغانستان فیکٹر، ویسے وہ ایک ہمارا الگ لیکچر ہوگا جس کو ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی فار دا ٹائم بینگ ہماری جو ٹاپک ہے وہ ہے یو ایس پوسٹ وڈرال پالیسی ٹورڈز پاکستان۔ تو جب یو ایس یہاں سے 31 اگست کے بعد جب وہ یہاں سے موو کر گیا، اور قطر نے ہیلپ کی، پاکستان نے ہیلپ کی بہت ساری، ٹھیک ہے، جو یہاں پر یو ایس نیشنلز تھے یا جو یو ایس جانا چاہتے تھے، جو یو ایس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، انہوں نے کیونکہ یہاں سے نکلنا تھا، اور طالبان کی گورنمنٹ آ چکی تھی اور طالبان کے وہ خلاف لڑتے رہے تھے، تو طالبان کو یہ نہیں پسند تھا کہ وہ جائیں، انہوں نے بھی ان کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیا، لیکن بہت کوشش بھی کی گئی کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ جو ایک ود آئرن فسٹ یا فسٹڈ ہینڈ ان کے اوپر کنٹرول نہ کیا جائے، اور جنہوں نے جانا تھا وہ ان کو پاکستان نے سپورٹ کیا، قطر نے سپورٹ کیا، یو ایس نے سپورٹ کیا، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن اس پہ پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز تھے وہ کافی خراب ہو گیا، کیونکہ یو ایس جس طریقے سے یہاں سے گیا، اٹ واز ناٹ ان ہز فیور، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جس طریقے سے یہاں سے نکلا ہے وہ اس طریقے سے جائے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی یو ایس کا جو وڈرال ہے وہ کمپلیٹ ہوا، تو یو ایس کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انٹونی بلنکن، انہوں نے کہا تھا وی آر لوکنگ ایٹ دا رول دیٹ پاکستان ہیز پلیڈ over the last 20 years. The US will look at what Pakistan can play in role in 20 years. مطلب کہ پاکستان جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان نے کون سا یا پاکستان نے کیا رول پلے کیا ہے ان دا لاسٹ 20 years، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو اسیس کریں گے، اور پھر ہم اپنے جو پاکستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو ری شیپ کریں گے۔
ٹھیک ہے وہی یہ ان کے جو جنرل ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سمجھ لیں وی نیڈ ٹو فلی ایگزامن دا رول آف پاکستان سینکچری مطلب کہ یہ انہی کی ہی جنرل مارک ملی کی ہی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ دا وے وی withdrew فرام افغانستان واز ناٹ ایکسپیکٹڈ مطلب کہ ہم جس طریقے سے افغانستان سے نکلے ہیں ہم اس طرح نکلنا نہیں چاہ رہے تھے ہمارا یہ پلان اس طریقے سے نکلنے کا نہیں تھا اس کے بعد جی بلنکن نے فردر یہ بھی کہا تھا کہ وی آر پولنگ آور فورسز آؤٹ آف افغانستان ہاؤ ایور وی آر ناٹ withdrawing وی آر staying ان دا گیم ٹھیک ہے مطلب کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیورلی ہم یہاں سے نہیں نکل رہے ہم یہاں پر رہیں گے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ لنک رہیں اور انہوں نے بعد میں کیا بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایمن الظواہری ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی ان کے اوپر جو ایک ڈرون کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا وہ یو ایس نے کیا تھا ٹھیک ہے اور یو ایس نے اس کے بعد 2 سے 3 اس طرح کی اٹیمپٹس کی ہیں اگینسٹ دا ٹیررسٹ تو دے آر ان دا ریجن اس کے بعد جی پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز تھے ان کا ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ چلی تھی پہلا یو ایس نے پاکستان کو جو بلیم گیم کرنا سٹارٹ کر دی تھی ایون آپ دیکھ لیں ان کا جو سب سے میجر جو ایک ٹاپ ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے انٹونی بلنکن ان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لی پھر آپ نے چیف آف آرمی اسٹیف کی بھی اسٹیٹمنٹ پڑھ لی یہ انہوں نے پاکستان کو بلیم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اب ایون کہ ایٹ دیٹ مومنٹ جب یو ایس کی جو وڈرا ہو رہا تھا اور پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ایون کہ پاکستان نے افغان طالبان کو ٹیبل پہ لایا وہاں پر ڈسکس کرتا رہا ماسکو ٹاکس چائنا ٹاکس اس کے علاوہ جتنے بھی اسلام آباد ڈائلاگس ہو گیا ایران کے اندر ہوتے رہے ان سب میں پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا لیکن جب وڈرا ہوا تو کیونکہ بائیڈن آ چکے تھے اور وہاں انہوں نے ایون کہ ایک کرٹسی کے تحت پاکستان واز ایکسپیکٹنگ کہ ہم کوئی اس طریقے کی اپریسیشن فرام دا یو ایس ہم ریسیو کریں گے لیکن اس طرح کا کچھ نہیں ہوا تو ایک جو کال تھی کہ ہمیں پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ول بی کالنگ ٹو پرائم منسٹر عمران خان ٹو اپریشیٹ ہیم in favoring یا in facilitating US withdrawal from افغانستان لیکن پاکستان did not receive any call from Biden تو یہ جو ایک ایشو تھا وہ بہت زیادہ کریٹ ہوا اور پاکستان نے اس چیز کو بہت زیادہ فیل بھی کیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اور دوسرا ایک تو یہ چیز تھی کہ پاکستان نے اس چیز کو فیل کیا دوسرا جو پاکستان کا ایک جو ٹائٹل پاکستان کو دیا ہوا تھا نان نیٹو الائے کا وہ قطر کو ڈکلیئر کر دیا گیا اور قطر کو کیوں ڈکلیئر کیا اس کے یہ ایک الجزیرہ کا آرٹیکل بھی تھا کہ یو ایس آفیشلی ڈیزگنیٹس قطر ایز اے میجر نان نیٹو الائے اس کی نا پیچھے 2 3 ریزنز تھیں جن کی بیس پہ یو ایس نے قطر کو جو ہے نان نیٹو الائے کنسیڈر کیا ایک تو یہ ہے کہ جو ایویکویشن تھی آف افغان ریفیوجیز فالوئنگ دا طالبانز ٹیک اوور اس میں نے آپ کو آلریڈی بھی بتایا پاکستان قطر اور ٹرکی انہوں نے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی اور یو ایس جو وڈرال تھا اس میں انہوں نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا اوور آل ریفیوجیز کو یا یو ایس نیشنلز کو سملرلی قطر کی وجہ سے ہی یا قطر نے ہی اپنے جو گڈ آفیسز دیے دوحہ کے اندر جو ڈیل ہوئی تھی جو یو ایس اور طالبان کے درمیان ڈیل ہوئی تھی جس سے یہ ایگری کیا گیا تھا کہ یو ایس ول بی withdrawing فرام دا افغانستان ان دا کمنگ منتھس سملرلی دوسرا نا جو رشیا یوکرین وار تھی اس کے اندر بھی ایک ایشو چل رہا تھا کہ اب ماسکو کے اوپر بینس لگ چکے تھے بہت زیادہ ویسے یہ ہوا تو بعد میں ہی ہے لیکن یو ایس کی قطر کے ساتھ جو دوستی ہے اس کا اور نان نیٹو الائی کہلانا وہ جس طرح آپ کو آلریڈی میں نے بتایا ہوا ہے کہ نائدر پرماننٹ انٹرسٹ نور پرماننٹ نائدر پرماننٹ اینیمیز نور پرماننٹ فرینڈس ہیں اونلی پرماننٹ انٹرسٹ تو یہاں پر یو ایس کا ایک اور اس کو نان نیٹو الائی کا بنانے کا مقصد ایک اور یہ بھی تھا کہ رشیا یوکرین وار ہوئی اور اس سے پہلے بھی جو رشیا کے ساتھ انگیجمنٹس تھیں وہ کافی خراب ہو چکی تھیں 2021 کے اندر ہی اور جو یورپ تھا وہ کیونکہ گیس کی ڈیپینڈنٹ ہے رشین گیس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو یو ایس نہیں چاہتا تھا کہ یورپ جو ہے وہ اٹ ریمینڈ یا اٹ ول ریمین آن یورپ سوری آن رشیاز گیس تو وہ چاہتا تھا کہ اس کو کوئی الٹرنیٹو پرووائڈ کیا جائے
اب ایران کے ساتھ تو پہلے یو ایس کے ایشوز ہیں کافی، ٹھیک ہے، اور بھی ساتھ جو سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں تو وہاں پر زیادہ تر چائنا رشیا کا کنٹرول ہے، تو وہ کوئی اس طریقے کی کوئی چیز جاننا چاہتا تھا، کوئی ایک ایسا کنٹری ڈھونڈ رہا تھا جس سے جو یورپ ہے اس کی انرجی کے ایشوز ریزالو کیے جائیں، تو وہ گھوم پھر کے وہ قطر کے پاس آئے، کیونکہ قطر از دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری، سیکنڈ لارجسٹ ہے یا بہرحال اٹ از کنسیڈرڈ ایز دا لارجسٹ پروڈیوسرز آف ایل این جی، تو ابھی جرمنی نے اس کے ساتھ ڈیل بھی کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایشوز تھے، اگر آپ یو ایس وڈرال کے بعد دیکھیں، پاکستان کا یو ایس کے ساتھ جو ریلیشن، یو ایس کا پاکستان کو بلیم کرنا، اس کے علاوہ پاکستان کا پھر ریٹالیٹ کرنا، کہ جب کال نہ ہوئی تو پھر پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ایجنڈا تھا وہ سٹارٹ ہو گیا، بائیڈن کی کال نہ آئی، اس کے علاوہ قطر کو ڈکلیئر کرنا، پاکستان کو اپریشیٹ نہ کرنا، اس کی وجہ سے نا جو پاکستان کے یو ایس کے ساتھ ریلیشنز تھے، جب یو ایس کا وڈرا ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ نوز ڈائیو ہو گئے تھے، مطلب کہ اگر آپ یہ ایک سائنو ویو اس کو میں اگر پراپر بناؤں تو یہ ہے نا، کبھی کبھی ہمارے جو ریلیشنز تھے وہ پیک پہ ہوتے تھے، کبھی ہمارے ڈاؤن پہ ہوتے تھے، تو پوسٹ وڈرال میں پاکستان کے یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز تھے وہ ڈاؤن ہو گئے تھے، وہ اس طرح ایک پیک پہ آ گئے تھے، مطلب کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، ہماری جو انگیجمنٹس تھیں وہ کافی کم ہو گئی تھیں، پاکستان واز گیونگ اسٹیٹمنٹس ود ریسپیکٹ ٹو چائنا، مطلب کہ ہم چائنا اور رشیا کی سپورٹ کرنے لگ گئے تھے، لائک پاکستان کا جو موڈ تھا ٹورڈس رشیا بھی اسی بیس پہ ہی ہوا کہ وہ جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے وہ رشیا گئے تھے، ایون کہ رشیا یوکرین وار کی سٹارٹ ہونے کے بعد بھی، وہ ریزنز کیا تھی، وہ بیک ڈراپ میں وہ جو سارے ایونٹس تھے پہلے ہو چکے تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے یو ایس کے ساتھ ریلیشن کافی خراب ہو چکے تھے، تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ اسی سے آگے فردر پرسو کریں گے کہ یو ایس کا جو موڈ تھا وہ ٹورس پاکستان کیا تھا، پھر پاکستان نے کس طریقے سے ریٹالیٹ کیا، پھر ہم یہ فردر دیکھیں گے کہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز انڈر دا کرنٹ گورنمنٹ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے رہے ہیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ فیوچر پرسپیکٹو کیا ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں وہ فیوچر میں کس سائڈ پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہماری سیریز ہے یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی، سو اسٹے ٹیون ود اس جی، تھینک یو، اللہ حافظ.